إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذرهم منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. حضرات گرامی و حاضرین جمعہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پایا فضل و احسان ہے کہ جس کی توفیق و اعانت سے ہم اور آپ اس مقدس گھر میں مقدس دن اور مقدس گھڑی میں حاضر اور اکٹھا ہوئے ہیں۔ بعدہ درود و سلام ہو ان تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ رب العالمین کا پیغام کما حقہ امت تک پہنچا دیا۔ سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جس ٹاپک و عنوان پر کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی وہ ہے رمضان سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکیں۔ حضرات گرامی، ہم اور آپ کچھ دنوں کے بعد اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین مومنوں اور مسلمانوں کو بھلائیوں اور خیر کے کاموں کو اکٹھا کرنے کا ایک سنہرا موقع عطا فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، اس مہینے کی قدر و منزلت کا اندازہ اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو سنن ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہے
طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور دونوں نے ایک ہی وقت میں اسلام قبول کیے۔ اس کے بعد ان میں سے ایک آدمی بہت زیادہ عبادت و ریاضت کرتا تھا اور وہ اللہ رب العالمین کی راہ میں شہید ہو گیا، اور دوسرا آدمی پہلے کے مقابلے میں اتنا عبادت گزار نہیں تھا۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ دوسرا آدمی شہادت پانے والے آدمی سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو میں لوگوں کو یہ خواب سنایا تو لوگوں نے بڑا تعجب کیا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے پاس آئے اور کہا کہ تم لوگ کس بات پر تعجب کر رہے ہو، تمہیں کس بات پر حیرانگی ہو رہی ہے؟ صحابہ کرام نے یہ ماجرا سنایا اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خواب سنایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس قد مکث هذا بعده سنہ فادرک رمضان فصامه وصلى كذا وكذا سجدة في السنة فلما بينهما ابعد مما بين السماء والارض۔ کہا کیا یہ دوسرا آدمی پہلے آدمی کے بعد 1 سال تک زندہ نہیں رہا جس میں اس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کے روزے رکھے اور اتنی رکعتیں نماز ادا کی اور اس میں تہجد وغیرہ کا اہتمام کیا؟ تو فلما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، تو اس اعمال کی وجہ سے یا ان اعمال کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان جنت میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا کہ زمین و آسمان ہے۔ آپ اس حدیث پر غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ اتنا عظیم مہینہ ہے، اتنا مبارک مہینہ ہے کہ سلف صالحین رحمہ اللہ اس مبارک مہینے کو پانے کے لیے 6 مہینے سے رب العالمین سے دعا کیا کرتے تھے، جیسا کہ معلا بن فضیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کانوا یدعون اللہ 6 اشہر ان یبلغہم رمضان۔ کہا کہ صحابہ کرام یا سلف صالحین 6 مہینے تک اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے تھے کہ اے العالمین تو ہمیں رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا دے، اور جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ گزر جاتا سلف صالحین 6 مہینے تک اس بات کی دعا کرتے تھے کہ العالمین ہم نے جو اس مہینے میں اعمال انجام دیے ہیں، جو اچھائیاں اور بھلائیاں کیے ہیں، العالمین تو اسے قبول فرما لے، العالمین تو اسے شرف قبولیت سے نواز دے۔ اسی لیے یحییٰ بن ابی کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے اللہم سلمنی الی رمضان، اے اللہ مجھے رمضان تک ٹھیک ٹھاک رکھنا، صحت و تندرستی کے ساتھ رکھنا، وسلم لی رمضان، اور مجھے رمضان تک صحیح سالم پہنچا دینا، مجھے رمضان تک صحت و عافیت کے ساتھ پہنچا دینا، وَتَسَلَّمَهُ مِنِّي مُتَقَبَّلًا، اور میں اس مبارک مہینے میں جو اعمال انجام دوں العالمین تو اسے قبول فرما لے، العالمین تو اسے شرف قبولیت سے نواز دے۔ اسی لیے ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اس مبارک مہینے کی قدر و منزلت کو بیان کرتے فرمایا اور اس مبارک مہینے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا کہ تاللہ لو قیل لأہل القبور تمنوا، کہ قبر والوں سے اگر کہا جائے کہ تم لوگ آرزو کرو، تم لوگ خواہش کرو، تم لوگ کیا چاہتے ہو، لتمنوا یوما من رمضان، تو وہ لوگ اسی بات کی تمنا کریں گے کہ اے العالمین مجھے رمضان کا ایک روزہ رکھنے کا موقع دے دے۔ قبر والوں سے اگر سوال کیا جائے، ان سے پوچھا جائے، ان سے کہا جائے کہ تم کس چیز کی تمنا کرتے ہو، کس چیز کی آرزو کرتے ہو، تو وہ لوگ یہی کہیں گے
کہ ہمیں صرف اس بات کی آرزو اور تمنا ہے کہ مجھے رمضان کا ایک روزہ رکھنے کا موقع دے دیا جائے۔ اسی لیے عمرو بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کیا ہی خوب کہا کرتے تھے، توبہ لمن اصلح نفسہ قبل رمضان، کہا کہ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے سعادت مند لوگ ہیں، وہ لوگ بڑے خوش بخت لوگ ہیں جو رمضان المبارک کے مہینہ آنے سے پہلے اپنے آپ کی اصلاح کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو درست کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک اور صاف کر لیتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک جو ہم اور آپ چند دنوں میں داخل ہونے والے ہیں، اتنا عظیم ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو اس بات کی خوشخبری سنایا کرتے تھے، مبارکباد دیا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم لوگوں کے پاس آتے اور کہتے کہ تمہیں رمضان المبارک کا مہینہ مبارک ہو، آتاکم رمضان شہر مبارک، تمہیں مبارک ہو، تمہیں خوشخبری ہو، تمہارے پاس رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہے، شہر مبارک، جو بابرکت مہینہ ہے، جو انتہائی خیر و برکت سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ فرض اللہ علیکم صیامہ، اور اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے تم پر روزے فرض کیے ہیں۔ وتفتح فیہ ابواب الجنہ، اور اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے اس مہینے میں بند کر دیے جاتے ہیں۔ وتغلق فیہ مردۃ الشیاطین، اور اس مبارک مہینے میں، اس بابرکت مہینے میں مردود سرکش شیاطین کو جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اور للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس میں اللہ رب العالمین نے ایک ایسی رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس مبارک مہینے میں خیر و بھلائی اکٹھا کرنے سے محروم ہو گیا، وہی تو در اصل محروم شخص ہے، وہی در اصل انسان محروم ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اسی لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا، جیسا کہ سنن نسائی کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان هذا الشهر قد حضركم فيه، کہا تمہارے پاس رمضان مبارک کا مہینہ آ چکا ہے، اور للہ کہا کہ وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس مبارک مہینے میں اللہ رب العالمین نے ایک ایسی رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ آنے والا مہینہ ہم اور آپ کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑی تحفہ ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدر کیجیے، اس نعمت کا احساس کیجیے، اس نعمت کی قدر و منزلت صحابہ کرام کس طرح کرتے تھے آپ کو اندازہ ہوگا۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ اذا دخل رمضان ترک جمیع العبادات، کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ داخل ہو جاتا تو عبادت کی ساری چیزوں کو چھوڑ دیتے تھے، وَأَقْبَلَ عَلَى قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، اور قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے تھے۔ عبادت کی دیگر چیزوں کو چھوڑ کر کے قرآن کی تلاوت میں مصروف ہو جایا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، قرآن کا معنی مفہوم سمجھتے تھے، تلاوت کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اذا دخل رمضان یفر من قراءة الحدیث ومجالسة اہل العلم واقبل على تلاوة القرآن۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں کیا آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوتا تو وہ درس حدیث بند کر دیتے تھے، اہل علم کے مجلسوں میں بیٹھنا بند کر دیتے تھے، وَأَقْبَلَ عَلَى تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، اور قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ امام مالک رحمہ اللہ کیا بات ہے، جب رمضان آتا ہے آپ درس حدیث بند کر دیتے ہیں، کیا بات ہے؟ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو آپ اہل علم کے مجلسوں میں بیٹھنا بند کر دیتے ہیں۔
امام مالک رحمہ اللہ نے کیا ہی پیاری بات فرمائی اور کیا ہی پیاری بات کہی. کہا تجھے نہیں معلوم کہ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے یہ اتنا مبارک مہینہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا، اس میں قرآن کا نزول ہوا ہے، اس لیے اس مبارک مہینے سے قرآن کا تعلق بڑا مضبوط ہے. اس لیے اپنے آپ کو قرآن سے رشتہ جوڑو اور قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جایا کرو. درس حدیث اہل علم کی مجلسوں میں بیٹھنا یہ تو عام دنوں میں چلتا رہتا ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا مبارک مہینہ ہے کہ یہ بار بار نصیب نہیں ہوا کرتا. صرف ایک بار اللہ رب العالمین انسانوں کو وہ نصیب فرماتا سال میں. میرے اسلامی بھائیوں، سوال یہ ہے کہ ہم اور آپ سماج میں دیکھتے ہیں کہ جب کوئی مہمان آتا ہے، بڑے مہمان آتے ہیں، عالمی پیمانے پر جب مہمان آتے ہیں تو انسان اس کا استقبال کیسے کرتے ہیں؟ گھروں کو چمکاتے ہیں، صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتے ہیں، گھروں کو مزین کرتے ہیں اور آنگن کو مزین کرتے ہیں، پاک و صاف لباس پہنتے ہیں، خوشبو عطر سے معطر ہو جاتے ہیں. کس کے لیے؟ اس مہمان کی آمد پر. رب العالمین کی طرف سے ہمارے پاس ایک اور مہمان آ رہا ہے جسے ہم اور آپ رمضان المبارک کے مہینے سے موسوم کرتے ہیں اور جسے ہم رمضان المبارک کے نام سے جانتے ہیں. یہ اتنا عظیم مہمان ہے، اتنا عظیم مہمان ہے کہ یہ جب مہمان آتا ہے تو شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے. یہ جب مہمان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ جب مہمان آتا ہے تو جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. یہ جب مہمان آتا ہے تو رب العالمین اس میں کتنا اجر و ثواب دے دے وہ اللہ رب العالمین اپنے علم میں رکھا ہے. یہ جب مہمان آتا ہے تو ساری بھلائیاں اور ساری اچھائیاں کا ثواب رب العالمین کئی گنا تک بڑھا دیتے ہیں. اس لیے ہم اور آپ کو استقبال بھی اس مہمان کا پرزور کے ساتھ کرنا چاہیے، پرخلوص کے ساتھ کرنا چاہیے. لیکن اس کا استقبال ہم کپڑوں کو صاف کر کے اور آنگن کو سوار کر کے نہیں کر سکتے ہیں. اس مبارک مہینے کا استقبال ہم سب سے پہلے اپنے اخلاص سے کریں، اپنے نیت کی تجدید کریں، اپنے نیت کو درست کریں، اپنے نیت کو خالص کریں. کیوں؟ اس لیے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے انسانوں کو یہ پیغام دے دیا، کہا انما الاعمال بالنیات. کہا لوگوں سنو، اعمال کے دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر آپ کے نیت اچھے ہیں تو رب العالمین آپ کے ثواب بھی اسی قدر دیں گے. آپ کے نیت میں گڑبڑی ہے تو آپ کے اعمال قابل قبول نہیں ہو سکتے. اس لیے اس رمضان مبارک کے مہینے آنے سے پہلے اپنے دلوں کے اندر اخلاص پیدا کریں، اپنے دلوں کے اندر بہتر اور اچھی نیت پیدا کریں، اخلاص للہیت اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں اور جو بھی اعمال انجام دے صرف اور صرف رب العالمین کی رضا و خوشنودی کے لیے انجام دے. اسی لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ کیا ہی خوب پیاری بات کہتے ہیں نیت کے سلسلے میں. کہا اللہ تطلب علی عملک شاہدا غیر اللہ. ہمارے یہاں معتبر بات وہ ہوتی ہے جس کا کوئی گواہ ہوتے ہیں، جس پر کوئی گواہ ہو وہی ہماری بات معتبر ہوا کرتے ہیں. رب العالمین کی ہمارے اعمال معتبر اس وقت ہوتے ہیں جب اس کے کوئی گواہ نہ ہو اللہ کے علاوہ. امام ابن قیم نے کہا اللہ تطلب علی عملک شاہدا غیر اللہ. کہا نیت یہ ہے کہ تمہارے عمل پر اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی گواہ ہو ہی نہ، صرف عمل کرنے والے انسان جانتا ہو اور رب العالمین جانتا ہو، بقیہ کوئی جانتا ہی نہیں. یہ عمل اللہ رب العالمین کو بڑا پسند ہے. اور اسی لیے حذیفہ المرعشی رحمت اللہ علیہ کیا ہی خوب بات انہوں نے بیان فرمائی اخلاص کے سلسلے میں. کہا استواء افعال العبد فی الظاہر والباطن. کہا اخلاص یہ ہے کہ انسان کے ظاہر اور باطن دونوں برابر ہو. جو ظاہر میں ہو وہ باطن میں ہو، جو باطن میں ہو وہ ظاہر میں ہو، تو یہ انسان مخلص انسان ہوا کرتے ہیں. تو اس مبارک مہینے کا استقبال اور ان کا ویلکم ہم کس طرح کریں کہ سب سے پہلے اپنے نیت کی تجدید کریں، اپنے نیت کے اندر خلوص پیدا کریں، اخلاص للہیت پیدا کریں. ہم اس مہینے میں جو بھی اعمال انجام دیں صرف رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے، جو بھی صدقات و خیرات کریں رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے، جو بھی تراویح یا قیام اللیل یا دیگر عبادات آپ انجام دیں
صرف رب العالمین کی خوشنودی کے لیے، رب العالمین کی رضا کے لیے انجام دیں، اور اس کے لیے آپ اپنی نیت کو خالص کر لیں، اخلاص للہیت پیدا کر لیں۔ اور اسی طریقے سے میرے اسلامی بھائیوں، دوسرا جو کام ہم اور آپ کو اس مبارک مہینے آنے سے پہلے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم گناہ کر چکے ہیں تو ہم گناہوں سے توبہ کریں۔ بھائی کون گناہ نہیں کرتا ہے؟ انسان تو ہے ہی گناہوں کا پتلا، بنی آدم تو ہے ہی خطا کاروں کا پتلا مجسمہ، کون گناہ نہیں کرتا ہے؟ اب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، سنن ترمذی کی روایت ہے اور امام البانی رحمہ اللہ اس روایت کو حسن قرار دیتے ہیں۔ کہا آدم کے تمام اولاد خطا کار ہیں، گناہ ہیں اور لغزشوں کا مرکب ہے، اور خطا کاروں میں، گناہ گاروں میں سب سے بہتر، سب سے افضل وہ ہے جو سب سے زیادہ رب العالمین کے دربار میں توبہ کرنے والا ہو، جو سب سے زیادہ رب العالمین کے دربار میں رجوع کرنے والا ہو، جو سب سے زیادہ رب العالمین کے دربار میں گناہوں کی معافی مانگنے والا ہو۔ اسی لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے جو معصوم عن الخطا ہے اور جسے رب العالمین نے معصوم عن الخطا قرار دیا ہے، ان کے سلسلے میں آتا ہے، کہا یا ایھا الناس توبوا الی ربکم فواللہ انی لاتوب الی اللہ فی یوم 100 مرہ، صحیح مسلم کی روایت میں کہا کہ لوگوں تم لوگ اپنے رب کے دربار میں آ کر کے توبہ کیا کرو، تم لوگ گناہوں کی معافی مانگا کرو۔ اللہ کی قسم میں اپنے رب سے ایک دن میں 100 سے زائد مرتبہ توبہ کرتا ہوں، 100 سے زائد مرتبہ گناہوں کی معافی مانگا کرتا ہوں۔ یہ کون کر رہے ہیں؟ معصوم عن الخطا، انبیاء کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر رہے ہیں کہ میں ایک دن میں 100 سے زائد مرتبہ رب العالمین سے گناہوں کی معافی مانگا کرتا ہوں۔ ہم اور آپ کو تو کروڑ ہاتھ کروڑ اللہ رب العالمین سے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے، اور ہمیشہ رب العالمین کے دربار میں آ کر کے گناہوں کی معافی مانگیں، رب العالمین سے توبہ کریں۔ اگر آپ سے غلطیاں ہو گئی ہیں، آپ سے لغزشیں ہو گئی ہیں، آپ سے خطائیں ہو گئی ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بڑی بات نہیں، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ گناہ بھی کرے توبہ بھی نہ کرے، بہت بڑی بات ہے۔ گناہ ہو جانا یہ انسان ہونے کے ناطے ہو جایا کرتے ہیں، گناہ ہو جانا یہ انسان گناہوں کے پتلا اور مرکب ہیں، اس سے گناہ ہونا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں، کوئی بڑی بات نہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان گناہ بھی کرے اور رب العالمین کے دربار میں توبہ بھی نہ کرے، یہ سب سے بڑی بات ہے میرے اسلامی بھائیوں۔ تو رمضان مبارک کے یہ ایام آنے سے پہلے ہم اور آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیا کریں، رب العالمین کے دربار میں گناہوں کی توبہ کریں۔ اسی لیے اللہ رب الجلال نے امت کے انسانوں کو یہ مژدہ سنایا، یہ خوشخبری سنایا کہ اگر تم لوگ رب العالمین کے دربار میں توبہ کرتے ہو، رب العالمین کے دربار میں گناہوں کی معافی مانگتے ہو، تو رب العالمین تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تجھے جنت میں بھی داخلہ فرمائے گا اور تمہارے لیے ایک عجب روشنی پیدا فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ تحریم کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ لوگوں تم لوگ اللہ رب العالمین کے دربار میں خالص توبہ کرو، تم لوگ اللہ رب العالمین کے دربار میں سچی توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، توبہ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ توبہ کرنے کا سب سے بڑا نتیجہ یہ ہوگا اور سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور رب العالمین تمہیں ایسی جنت کے اندر داخل فرمائے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس لیے یہ رمضان مبارک کا مہینہ آنے سے پہلے ہم اور آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیا کریں۔ اگر ہم سے سستی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے نماز میں اور دیگر عبادات میں، 5 وقتہ نمازوں میں اگر ہم پہلی صف میں نہیں آ پاتے ہیں، سستی غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اسی طریقے سے غیبت، چغلی اور اس طرح کی دیگر بیماریوں میں ملوث ہیں، تو رمضان مبارک کا مہینہ آنے سے پہلے ہم رب العالمین کے دربار میں یہ توبہ کر لیں اور گناہوں کی معافی مانگ لیا کریں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو، رمضان مبارک کا مہینہ آنے سے پہلے ہم اور آپ پر جو ذمہ داری بنتی ہے
وہ یہ ہے کہ دلوں کی صفائی کر لیا کریں. دلوں کے اندر اگر کینہ کپٹ ہے، ایک دوسرے کے تئیں بغض نفرت ہے، تو ان بیماریوں سے اپنے دلوں کو پاک و منزہ کر لیں، اپنے دلوں کو صاف کر لیں، تاکہ یہ مبارک مہینہ جو آ رہا ہے اس میں ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکیں اور بھرپور ہم اجر و ثواب حاصل کر سکیں. اسی لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل الناس کل مخموم القلب وصدوق اللسان. کہا لوگوں میں سب سے افضل وہ ہے، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو مخموم القلب ہو اور صدوق اللسان ہو. صحابہ اکرام نے کہا قالوا صدوق اللسان نعرفه، زبان کا سچا ہونا، زبان کا پکا ہونا، یہ تو اے اللہ کے رسول ہم جانتے ہیں. فما مخموم القلب، لیکن مخموم القلب کیا ہے؟ مخموم القلب کس کو کہتے ہیں؟ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التقی النقی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد. کہا مخموم القلب یہ ہے کہ بالکل دل پاک و صاف ہو، تمام غلاظتوں سے بالکل پاک و منزہ ہو، نہ ہی کسی طرح کا کوئی گناہ پائے جاتے ہو اور نہ ہی کسی طرح کے گناہ کے بارے میں خیالات پیدا ہوتے ہو، ولا بغیہ اور نہ ہی کسی سے نفرت ہو، بغض ہو، جلن ہو، ولا غلہ اور نہ ہی کسی کی تئی ہمارے دلوں کے اندر عداوت اور دشمنی ہو، ولا حسد اور نہ ہی حسد ہو. تو مخموم القلب یہ ہے کہ جس دل کے اندر گناہ کے جذبات پیدا نہ ہوتے ہو، جس دل کے اندر گناہ جنم نہ لیتے ہو اور نہ نفرت ہو، نہ بغض ہو، نہ کینہ ہو، نہ کپٹ ہو اور نہ ہی حسد پائے جاتے ہوں. اسی لیے میرے اسلامی بھائیوں، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ راستے سے آ رہے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کہا کیا تم لوگ جنتی انسان کو دیکھنا چاہتے ہو؟ کیا تم لوگ جنتی شخص کو دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں اللہ کے رسول، کیوں نہیں، کس کی تمنا نہ ہو کہ جنتی انسان کو دیکھے. کہا کہ وہ جو آ رہا ہے وہ جنتی انسان ہے. لوگوں نے دیکھا کہ وہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے ہیں. ایک صحابی اسی مجلس سے اٹھا اور کہا کیا بات ہے، ہم لوگ بھی نماز وغیرہ سب پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ابھی تک جنت کی گارنٹی نہیں دیا ہے اور اس انسان کو جنت کی گارنٹی دے دیا ہے. آخر چل کر تو دیکھیں کہ وہ کیا عمل انجام دیتے ہیں، ان کے گھر جا کر تو دیکھیں کہ وہ کون سے عمل انجام دیتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دنیا کے اندر ہی جنت کی گارنٹی دے دیا ہے. وہ آدمی ان کے گھر کے پاس آتے ہیں، ان کے گھر جاتے ہیں، 2 دن 3 دن گزر گئے، اس کے بعد واپس آنے لگے. سعد بن معاذ بلائے، کہا کہ ادھر آؤ، کیا بات ہے، کس مقصد سے آئے تھے؟ کہا ایک مقصد کے لیے آئے تھے لیکن ہم کو کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آئی آپ کے اندر. آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، آپ بھی قیام اللیل کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، ہم بھی تہجد پڑھتے ہیں، آپ بھی صدقات و خیرات کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن کیا بات ہے، ابھی تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے جنت کی گارنٹی نہیں دی ہے اور آپ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی گارنٹی دے دی. کہا سنو، کہ جاننا چاہتے ہو؟ کہا سنو، آج تک میں نے کسی مسلمان کے تئیں کینہ کپٹ نہیں رکھا ہے، آج تک میرے دل کے اندر کسی مسلمان کے تئیں نفرت نہیں ہے اور نہ یہ آج تک میں نے کسی مال و جائیداد اور پراپرٹیوں پر حسد کی نگاہ سے دیکھا ہے. دیا تو اللہ رب العالمین ہی ہے نا، ہم بھی اللہ سے مانگیں. تو یہ 3 اعمال کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دنیا ہی کے اندر جنت کی گارنٹی دے دیے تھے. اسی طریقے سے میرے اسلامی بھائیوں، اس رمضان المبارک کے مہینے آنے سے پہلے ہم اور آپ پر جو ایک اور ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ کہ زبان کی حفاظت کرنا. زبان کے اندر جو چغلی جیسی بیماری پائی جاتی ہے اور اسی طریقے سے غیبت جیسی بیماریاں پائی جاتی ہے، نفرت جیسی بیماریاں پائی جاتی ہے، غالی جیسی بیماری پائی جاتی ہے، ان تمام چیزوں سے اپنے زبان کو محفوظ کر لیں، اپنی زبان کی حفاظت کر لیں. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کہا کہ یہ نمازی، یہ حاجی اور یہ روزے دار اگر
جہنم میں الٹے لٹکائے جائیں گے تو زبان کی وجہ سے لٹکائے جائیں گے. پیارے نبی فرمایا کہ سکلت کا کا یا معاذ، کہ اے معاذ آپ کی ماں آپ کو گم پائے. وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، کہا اگر لوگوں کو منہ کے بل جہنم میں پھینکا جائے گا، او علی مناخرہم، یا الٹے لٹکائے جائیں گے، تو الا حصائد السنتہم، تو ان کی زبانوں کی وجہ سے لٹکائے جائیں گے. زبان یہ اتنی خطرناک ہے، اگر آپ نے اس کی حفاظت صحیح طریقے سے نہیں کیے تو آپ اپنے آپ ہلاکت کے دہانے پہ لے جائیں گے، آپ برباد ہو جائیں گے. اسی لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کہا کہ کون ہے جو مجھ سے جنت کی گارنٹی لینا چاہتا ہے دو چیزوں کی وجہ میں. اللہ کے نبی کہا میں یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن له الجنہ، کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی لے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. پہلی چیز کیا ہے؟ اس زبان کی حفاظت کی گارنٹی لے لے، اور شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی لے لے تو میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. زبان کی حفاظت یہ جنت میں دخول اور جنت میں داخل ہونے کا ایک اہم سبب ہے. اسی لیے اللہ کے نبی، اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا، کہا کہ اگر تم زبان صحیح تعلیم رکھو گے، زبان سے سچائی والے کلمات بولو گے، غیبت، چغلی اور اس طریقے سے بیماریوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لو گے، زبان کو پاک کر لو گے، تو تمہیں بہت سارے فائدے ہوں گے. اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. کہا اے ایمان والو، تم لوگ اللہ رب العالمین سے ڈرو اور صاف سیدھی باتیں کیا کرو، ٹھیک ٹھاک باتیں کیا کرو، سچائی والی باتیں کیا کرو، جس میں جھول فراڈ نہ ہو، قولا سدیدا، سچی بات ہو، صاف سیدھی بات ہو. تو فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کو تمہارے درست کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بھی اللہ رب العالمین بخش دے گا، معاف فرما دے گا، اور اللہ رب العالمین تجھے جنت کے اندر داخل فرمائے گا. تو زبان کی اگر حفاظت آپ نے کر لیے تو آپ کے اعمال بھی اللہ رب العالمین درست کر دیں گے، اور جن کے اعمال رب العالمین درست کر دے اس خوش نصیب جیسا کوئی اور ہو سکتا ہے. اور یہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے، اور مرنے کے بعد اللہ رب العالمین اسے جنت کے اندر داخل فرمائیں گے. اس لیے میرے اسلامی بھائیو، رمضان المبارک کے مہینے آنے سے پہلے ہم اپنی زبان سے جو چغلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، گالی گلوچ دیتے ہیں، لعن و طعن کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، ان ساری چیزوں سے اپنی زبان کی حفاظت کر لیں، اپنی زبان کو محفوظ کر لیں. کیونکہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. کہا کہ جو لوگ جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے، اپنے زبان سے جھوٹی چیزوں پر عمل کرنے سے باز نہیں آتے، تو اسے بھوکا پیاسا رہ کر کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں. جب تک آپ اپنے زبان کو صحیح نہیں کر لیتے ہیں، اپنے زبان کو ان جیسی برائیوں سے محفوظ نہیں کر لیتے ہیں، تب تک آپ کا روزہ آپ کے لیے کوئی کارگر ثابت نہیں ہوں گے، آپ کے لیے روزہ کوئی خیر لے کر کے نہیں آئیں گے. اس لیے اپنی زبانوں کی حفاظت کر لیا کریں. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ایک جو آخری بات میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں، رمضان مبارک کے مہینہ آنے سے پہلے رمضان کے احکام و مسائل اہل علم سے سیکھ لیا کریں. اہل علم سے رمضان کے احکام و مسائل سیکھ لیا کریں، کیونکہ جب تک آپ کے پاس علم نہیں ہوں گے، آپ لاکھ اعمال انجام دے لے جائیں، آپ کے اعمال قابل قبول نہیں ہوں گے. اسی لیے آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 10 سالہ زندگی یہی بات کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ لوگوں سب سے پہلے اس بات کی جانکاری حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. تو سب سے پہلے آپ رمضان المبارک کے مہینے آنے سے پہلے رمضان المبارک کے جو مسائل ہیں، جو احکامات ہیں، ان کو آپ سیکھنے کی کوشش کریں. بیانات کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے، اہل علم کے پاس بیٹھ کر کے یا ان سے واٹس ایپ میں سوالات کر کے آپ رمضان کے احکام مسائل سیکھیں. اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بہت پیاری بات کہتے ہیں الناس محتاجون الى العلم اکثر من حاجتهم الى الطعام والشراب.
کیا بہترین بات یہ کہا کہ لوگوں کے لیے علم اتنی زیادہ ضرورت ہے اور اتنے زیادہ محتاج ہیں جتنا کہ کھانے اور پینے کا نہ ہو. یعنی کھانے اور پینے سے زیادہ ضرورت انسان کے لیے علم ہے. کھانا پینا انسان آدمی ایک مرتبہ دن میں کھا لے کافی ہو گیا. کہا کہ الناس محتاجون علی العلم کہ لوگ علم کے اتنا زیادہ محتاج ہیں کہ اگر انسان نہ کھائے تو چلے گا لیکن علم نہ سیکھے تو یہ بات چلنے والی نہیں ہے. قال لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين کیونکہ کھانا انسان کو دن اور رات میں ایک مرتبہ کھا لیا چل گیا, ایک دو مرتبہ انسان محتاج ہوتا ہے. والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس اور انسان علم کے محتاج اتنے ہی ہوتے جتنا کہ سانس کے محتاج ہوتے ہیں. اس لیے سب سے پہلے میرے اسلامی بھائیوں, رمضان مبارک کے مہینہ آنے سے پہلے ہم رمضان کے احکام و مسائل اہل علم سے سیکھ لیا کریں, یا اہل علم کے بیانات سے جو حقیقی معنوں میں اہل علم ہیں, منہج سلف پر چلنے والے اہل علم ہیں, ان سے علم حاصل کے لیے ایرو گرو نتو عالم سے نہ سیکھے جن کو یہ بھی پتہ نہیں کہ حدیث کس کو کہتے ہیں, جس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ قرآن کا تفسیر میں سلف صالحین کا کردار کتنا ہے. ان لوگوں سے آپ علم نہ سیکھیں بلکہ علم سیکھیں اور مسائل سیکھیں تو حقیقی اہل علم والوں سے, جو دلیل دے تو قرآن سے دے, دلیل دے تو حدیث سے دے, دلیل دے تو صحابہ اکرام کے منہج اور صحابہ اکرام کے طریقے سے پیش کریں. ان لوگوں سے آپ علم حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ان باتوں میں سے بہترین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو رمضان آنے سے پہلے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ خیر و بھلائی انجام دینے کی توفیق عطا فرما. اللہ العالمین ہم میں سے جو مسلمان بھائی بیمار ہیں, پریشان ہیں, اللہ العالمین تو سے شفاء کاملہ عطا فرما. اللہ العالمین ہمیں جب تک دنیا کے اندر رکھے دین اسلام پر رکھے اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. اقول لكم ما تسمعون استغفر الله لي ولكم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا للصلاة.